السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ خود درود پاک بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں سے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیاروں، میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک ہیں، یعنی اس دنیا کے بھی اور یعنی اس دنیا کے بھی جو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت پھیلا رہے تھے تو ایک عورت نے جب سنا کہ ایک محمد نام کا شخص ہے جو کہ اپنا کلمہ بڑھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، وہ ایک جادوگر ہے، تو اس نے سوچا کہ یہ ہر ایک کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے، لیکن میں اس کی دیوانی نہیں بنوں گی، میں یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اور اس نے دل ہی دل میں یہ سوچا اور اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ وہ بہت بوڑھی تھی، اس نے اپنا سارا سامان باندھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کا سامان اتنا بھاری تھا کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو انہوں نے کہا، اے مائی، لائے میں آپ کا سامان آپ کے کندھے پر رکھ دیتا ہوں۔ تو اس مائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم رکھ دو۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ایک بزرگ ہے تو انہوں نے کہا، لائے میں آپ کا سامان خود اٹھا لیتا ہوں، آپ سے یہ نہیں اٹھایا جائے گا، مجھے آپ اپنی منزل بتا دیں، وہاں پر جا کر میں آپ کو آپ کا سامان لوٹا دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسکرا کر اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو وہ کہنے لگی کہ اے بیٹے، یہاں پر ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ لوگوں کو اپنے جادو سے اس طرح مائل کرتا ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا دین لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور میں اس سے بچنے کے لیے یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتی، اور میں یہاں سے اس لیے دور جا رہی ہوں تاکہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ کیا پتہ میں اس سے ملوں اور میں بھی اس کے کلام کی دیوانی ہو جاؤں اور میں بھی اپنا دین و ایمان کھو بیٹھوں۔ اس طرح وہ باتیں کرتی گئی۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، وہ کس طرح کا ہے جو اپنے جادو سے سب کو مائل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی منزل پر جب پہنچ گئی تو کہنے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سامان اتارا اور جانے لگے۔ جب اس عورت نے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا، میں نے تم سے باتیں کرتی گئی سارا راستہ، لیکن میں نے تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے مائی، جس کے آپ اتنی دیر کی جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں وہی محمد ہوں۔ تو اس عورت نے بہت حیرت سے دیکھا اور بہت شرمندی ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ وہی محمد ہیں جس کے بارے میں اتنی باتیں کرتی رہی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں اور آپ نے میرا اتنا سہارا، اتنا ساتھ دیا اور یہاں تک میرا سامان لے کر آئے، آپ تو واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ اور میں کیا سمجھ رہی تھی کہ آپ ایک جادوگر ہیں، آپ نے تو اپنی اچھائی سے لوگوں کے دل جیتے ہیں، نہ کہ جادو سے۔ اور وہ عورت رونے لگی اور رونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے گی، اور اس نے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا، لہٰذا وہ وہیں پر مدینہ میں رہنے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہ دل ہی دل میں بہت خوش اور مطمئن ہونے لگی کہ میں کیا سوچ رہی تھی اور یہ کتنی پاک ہستی ہیں۔ ناظرین، اسلام کی بات کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے اٹھائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیری۔